بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مقدسہ ایسی بلند و بالا ہے جہاں گمان و امکان بھی نہیں کہ وہ کربلا میں دنیاوی جاہ و جلال اور حصول اقتدار کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن یزید لعین کو رضی اللہ عنہ کہنے والے، اس کی توبہ کی قبولیت کی امکانی امید دلانے والے بدبخت گھرانہ سادات اور بغض اہل بیت میں ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جس سے قلب و روح کانپ جاتی ہے۔ انہی جگر چھلنی کرتے ہوئے سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے رجوع کیا جناب علامہ محمد رضوان احمد یوسفی صاحب، جو کہ تبلیغ دین کے لیے جاپان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کربلا گئے، معاذ اللہ کیا اقتدار کے لیے گئے تھے؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی کاظمی صاحب، بہت ہی اہم سوال کی طرف آپ نے توجہ دلوائی کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کربلا میں گئے یہ معاذ اللہ کیا اقتدار کے لیے گئے تھے؟ تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل بھی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ یہ بالکل ایک عبث قسم کا سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ اقتدار تو تب ہوتا نا کہ جب آپ کو کسی چیز کی کوئی طلب ہوتی، کوئی جاہ و جلال کی طلب ہوتی۔ آپ تو مستجاب الدعوات تھے، آپ چاہتے تو دعا کے ذریعے ہی سارا کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی تربیت ایسی ہوئی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تھی جس کی نشاندہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی، اور آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقام پر گئے اور وہاں پر جا کر کہا کہ میرا بیٹا جو ہے یہاں پر شہید ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ اقدام تھا کہ جو آپ یزید کے خلاف آئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید ایک ایسا ظالم فاسق شخص تھا کہ جس نے ظلماً اور مجبوراً لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ کہیں لوگوں پر ایسا ظالم حکمران نہ مسلط ہو جائے کہ جس کی شرارتیں اور جس کی جو عداوتیں اور بغاوتیں ہیں اس سے مسلم امہ کو نقصان پہنچے۔ تو اگر آپ کو اقتدار کی لالچ ہوتی یا اقتدار کے لیے یہ مارز وجود میں لاتے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کچھ کرنے کی۔ آپ جو گئے تھے وہ یہ دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے اور دین کا کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک جو ہے وہ خلافت ہوگی، اس کے بعد جو ملوکیت آ جائے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوکیت کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 خلفاء پر آ کر خلافت، جس کو خلافت علی منہاج النبوت کہا جاتا ہے، یہ ان 5 ہستیوں پر مکمل ہو چکی تھی، اور اسی کو خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یزید جو ہے وہ زبردستی تخت نشین ہو گیا اور اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کوئی ایک گناہ تو ہے نہیں، اس کے کئی گناہ ہیں، اور جس نے شراب جیسی ایک حرام کردہ چیز کو حلال کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ پہلے تو حرام تھی اب یہ حلال ہو چکی ہے۔ اس طرح کے اس کے فسق و فجور کے کام تھے۔ ناچ گانوں کا وہ بڑا رسیہ تھا، اور اس کے بہت سارے جرائم ہیں کہ جن کو عوام کو جن کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے اس کے کارنامے تھے، اس کے خلاف اس لیے آئے تھے کہ لوگ اس کے ظلم و ستم سے بچ سکیں، وگرنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ رضوان احمد یوسفی صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بعض لوگ بغض اہل بیت میں ایسے سوال پیدا کر کے خود ہی ان کے فرضی جواب گھڑ لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں
یہ جو جنگ ہوئی معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں ملتمس ہوں جناب علامہ محمد رضوان احمد یوسفی صاحب سے کہ وہ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ کیا میدان کربلا کی جنگ معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ جی کاظمی صاحب، یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا سوال ہے کہ کیا یہ جنگ 2 شہزادوں کے درمیان تھی؟ 2 شہزادے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یزید کو شہزادہ کہنا یہ تو ویسے ایک فضول قسم کی بات ہے۔ تو یہ جب کوئی بات کہتا ہے تو جو ہے انسان جو وہ خون کے عنصر ہوتا ہے کہ کیسے شخص کو شہزادہ کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ اخلاق کی عظمتوں کے حمالیہ ہیں، اور دوسری طرف رذائل اخلاق کا مالک اور برے عادتوں کا مالک یزید، اس کو شہزادہ کہنا اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ بڑی نادانی اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہا جائے۔ اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہو سکتی کہ، اور واقعتاً ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ایسے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جو لوگوں کی ذہن سازی ایسے کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک 2 شہزادوں کے آپس میں جنگ تھی، اس میں کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے ایسا کہنا، جس سے کہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے اور جو اسلام کی بنیاد کہ جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے جس کی آبیاری کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً شہزادے ہیں، اور یزید کو شہزادہ کہنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور یزید کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یزید کا کوئی نام لیتا ہے تو لوگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کی عظمتوں کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑے گئے ہیں، اور دوسری طرف یزید ہے کہ جس کا نام لینے سے بھی انسان جو ہے وہ کتراتا ہے کہ اس ناپاک شخص کا نام جو ہے وہ زبان پر آئے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے کہ یہ 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی۔ جی جناب علامہ محمد رضوان احمد یوسفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے جوابات عطا کیے، جزاکم اللہ خیر۔ اب اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔